بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ سومناتھ کا مندر اتنا بڑا تھا کہ ہندوستان کے سب راجہ مہاراجے اس کے لیے جاگیریں وقف کرتے، اپنی بیٹیوں کو خدمت کے لیے وقف کرتے، جو کہ ساری عمر کنواری رہتی اور انہیں دیوداسیاں کہا جاتا۔ ہر وقت 2000 برہمن پوجا پاٹ کرنے کے لیے حاضر ہوتے اور 500 ناچنے اور گانے بجانے والی خوبصورت عورتیں اور 300 گوئیے ملازم تھے۔ سومناتھ کے بت کی چھت 56 ستونوں پر قائم تھی۔ وہاں مصنوعی یا سورج کی روشنی کا بندوبست بالکل بھی نہیں تھا، بلکہ ہال کے قندیلوں میں جڑے اعلیٰ درجے کے ہیرے جواہرات روشنی مہیا کرتے تھے۔ اللہ کے شیر سلطان محمود غزنوی بت شکن سونے و چاندی کے چھوٹے چھوٹے بتوں کو روندنے کے بعد بادشاہ بت سومناتھ کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ یہ بت 6 فٹ زمین کے اندر اور 9 فٹ زمین سے بلند تھا۔ اسی دوران شہر کے معزز سمجھے جانے والے ہندوؤں نے منہ مانگی مال و دولت کی پیشکش کی کہ سومناتھ بادشاہ بت کو کچھ نہ کہیں، تو سلطان محمود غزنوی کی دیسی دانشوروں نے مشورہ دیا کہ پتھر کو توڑنے کا کیا فائدہ جبکہ مال و دولت مسلمانوں کے کام آئے گی۔ یہی سوچ ہمارے آج کل کے حکمرانوں کی ہے کہ جہاد میں کیا فائدہ ہے، ہم اپنی معیشت مضبوط کرتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی نے دیسی دانشوروں کی بات سن کر کہا کہ اگر میں نے تمہاری بات مان لی تو دنیا مجھے بت فروش کہے گی، جبکہ میں چاہتا ہوں دنیا و آخرت میں مجھے بت شکن کے نام سے پکارا جائے۔ یہ کہتے ہی محمود بت شکن کی توحیدی غیرت جوش میں آئی اور ہاتھ میں پکڑا ہوا گرز سومناتھ کے دے مارا۔ اس کا سر ٹوٹ کر دور جا گرا۔ پھر سلطان کے حکم پر اس کے 2 ٹکڑے کیے گئے تو اس کے پیٹ سے اس قدر بیش و بہا قیمتی ہیرے جواہرات اور موتی نکلے کہ جو ہندو معززین اور راجوں کی پیش کردہ رقم سے 100 گنا زیادہ تھا۔ تو دوستو، آپ کو ویڈیو کیسی لگی لازمی بتائیے گا۔ جنہیں پسند آئی ہو پلیز لائک لازمی کریے گا، اور جو میرے چینل پر نیو ہیں پلیز سبسکرائب کیے بنا نہ جائیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔